اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حربکم الی یوم القیامہ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام چار مہینے میں اتنا زبردست چینج اس امام بارگاہ میں آنے کے بعد ایک نیا لک ہے ماشاءاللہ. ایک چیز یاد رکھیں، ہماری پہچان امام بارگاہوں سے ہے، مسجدوں سے. اچھا امام بارگاہ، اچھی مسجد ہماری قوم کی پہچان ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بیدار ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہماری آئیڈینٹی جو ہے ہمارا امام بارگاہ ہے. اس لیے کہ یہاں جس سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ 500,000 کا گھر ہے، 1 ملین کا گھر. 1 ملین کا گھر تو بنا لیا اپنے لیے، جس گھر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. بڑے بڑے پروجیکٹس بنا کر انسان سوچتا ہے کہ یہ اس میں پرماننٹ رہنا ہے، جبکہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہم انٹر بھی ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ماشاءاللہ ڈراسٹک چینج، یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری قوم جو ہے، اللہ بنانے والوں کو سلامت رکھے مولا، اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. اٹس ریئلی گڈ نیوز اور بہت اچھی. اب تو میں مطلب چینج دیکھیں کتنا آ رہا. ایکچولی آج میری ٹاپک جو ہے، ایک آج کے دن کی ایک امپورٹنس کی وجہ سے میں نے یہ زیارت عاشورہ کے کلمات پڑھے، لیکن میری ٹاپک جو کل سے شروع ہوگی وہ ہسٹری آف اسلام ہے. میں وہ تاریخ پڑھوں گا، وہ ہسٹری بتاؤں گا کہ جو عموماً یوزلی کوئی بھی نہیں پڑھتا، بہت کم پڑھتے ہیں. نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی کی زندگی کے واقعات، کیسا نبی آیا، بنا کیسا، دنیا کیسے بنی، زمین کیسے بنی، پھر نوح نبی، ابراہیم، موسیٰ. بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ جو عموماً ہماری یوتھ، ہماری قوم کو ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، اور یوزلی ممبروں سے پڑھا نہیں جاتا. تو میں بالکل نئی ٹاپک پہ کل سے پڑھوں گا، نبیوں کے واقعات، پوری ان کی زندگی، انہوں نے کیا کیا، اس سے آج کی لائف میں ہم کیا امپلیمنٹ کریں ان کی لائف کو. تو کل سے جو میری مین ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف اسلام. میں نے آج جس کلمات کی تلاوت کی وہ صرف آج کے لیے، کہ آج کا دن ایک امپورٹنٹ دن تھا جو گزر گیا. یہ زیارت عاشورہ کے کلمات ہیں جو میں نے پڑھے. انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حربکم. یہ ایکچولی پرومس ہے جو ہم اپنے امام حسین سے کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کے دن کے لیے، جو محرم کا آج اس سال کا آخری جمعہ تھا، لاسٹ فرائیڈے تھا جو گزر گیا. یہ فرائیڈے تو چلا گیا، ہم بالکل آرام سے اپنا نارمل ڈے کی طرح اس فرائیڈے کو ہم نے اسپینڈ کیا. بٹ یو ڈونٹ نو کہ جو فرائیڈے تھا نا، یہ انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. اور ابھی یہ جو میں نے کلمات پڑھے ہیں، یہ آپ نے عاشورے کی دن یہ کلمات پڑھے ہوں گے جب امام کو سلام کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انی سلمن لمن سالمکم، کہ اے مولا، اے امام حسین، ہم کہہ رہے ہیں، ہم جعفریہ میں آپ کہیں یا دنیا کے کسی حصے میں کہیں، جب آپ امام کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا آئی پرومس یو، مولا آئی پرومس یو. لٹرلی ہم پرومس کر رہے ہیں مولا کہ آپ جس کے ساتھ آپ نے پیس کیا نا، اس کے ساتھ میں بھی کروں گا. سیکنڈ ورڈ کیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہماری لائف کا دوست؟ آج کی مجلس امپورٹنٹ ہے، آج کے دن کے لیے سے میں نے پڑھی. کل سے جیسے میں نے کہا ٹاپک دوسری ہے، وہ ہر ون لیمن ہاربکو، کہ مولا آئی پرومس یو. کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟
اپنے حسین ابن علی سے کہہ رہے ہیں آئی پرومس یو مولا آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی میں بھی اسی کے ساتھ جنگ کروں گا. کب تک کریں گے؟ 2011 میں یا 2012 میں؟ نو، الی یوم القیامہ، قیامت تک میں جنگ لڑتا رہوں گا. کتنی آسانی سے ہم نے کہہ دیا کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی میں بھی کروں گا. تو جو امام نے کس کے ساتھ جنگ کی؟ امام حسین کی جنگ کیا تھی؟ ایک یزید کے ساتھ نہیں تھی. صرف یزید، وہ جو فگر تھا یزید ابن معاویہ، صرف اس کے ساتھ جنگ نہیں تھی، یزید کی فکر کے ساتھ جنگ تھی. یزید جو امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ جنگ تھی. 61 ہجری کا یزید کو تو حسین نے قتل کر دیا، لیکن ہر صدی میں ایک یزید پیدا ہوا. آج بھی 2011 میں بھی یزید ہے، تو آپ کو آج بھی جنگ کرنا ہے. ادروائز آپ پرومس کیوں کر رہے ہیں امام سے؟ یزید جس چیز پہ حسین نے یزید سے جنگ کی تھی اس چیز پہ آج ہم کو جنگ کرنا ہے. یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید کے اگر زندگی دیکھے اور امام حسین کی لائف دیکھو. امام نے جنگ کیوں کی یزید سے؟ وہ اسلام کو ریس کرنا چاہتا تھا، اسلام کے قوانین کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسلام کے جو فنڈامنٹلز تھے اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، بیسک چیزوں کو ختم کرنا چاہتا تھا. اگر آج کوئی ہم خود اس بیسک چیزوں کو ختم کر رہے جو یزید نے کیا، اگر وہ آج ہم کر رہے، جو یزید کی پسندیدہ چیز تھی اگر وہ ہماری لائف میں، تو then how you are saying امام مولا کو کہ I promise you مولا کہ I'll fight. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پہلی چیز جو یزید ختم کرنا چاہتا تھا وہ ہے صلاۃ، نماز. نماز پڑھتا تھا، کیسے پڑھتا تھا؟ خود امام حسین کی شہادت کے بعد، غور سے سنیں، شہادت کے بعد جب یہ قافلہ پلٹ کے مدینے آیا تو چوتھے امام مسجد نبوی کے پاس پہنچے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. پہنچے تو ایک آدمی آتا ہے وہاں سے، گھر سے نکل کے، اور آ کے کہتا ہے کہ پورے قافلے کو دیکھتا ہے ایسا، دیکھ کر چوتھے امام کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے ابن رسول اللہ، میں اس وقت مدینے میں تھا جب 28 رجب 60 ہجری کو آپ کے بابا یہاں سے گئے تھے. تو اس وقت آپ کے بابا زندہ تھے، آپ کے بھائی تھے، آپ کے انکلز تھے، سب تھے، پورا بنی ہاشم تھا. اس وقت یہ جو محمل ہے ہماری، اس کے پردے جو تھے، کرٹنز تھے، وہ گرین کلر کے تھے، اب بلیک ہو گئے. آپ کے بابا کربلا میں شہید ہو گئے، پورا لشکر ختم ہو گیا، پورے بنی ہاشم ختم ہو گیا، آپ اکیلے واپس آئے. کین یو ٹیل می مولا کہ آپ کے بابا کو جیت ہوئی یا ہار؟ حسین جیتے یا حسین ہارے؟ کتنا عجیب سوال ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ چوتھے امام سے پوچھ رہا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کو وکٹری ہوئی کربلا میں یا ڈیفیٹ ہو گئی؟ ظاہری طور پہ تو ڈیفیٹ ہوئی، امام حسین شہید ہے. کیا ہوا؟ چوتھے امام نے سر کو اٹھا کے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ تو کہتا ہے مولا میں ایک ہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بابا شہید ہو گئے کربلا میں، سب ختم ہو، حسین جیت گئے یا حسین ہار گئے؟ امام نے مسکرا کے کہا دیکھ سامنے مسجد ہے، پہلے جا 2 رکعت نماز پڑھ، پھر آ، جواب ملے گا. وہ سیدھا گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ گیا. وہ آج کی طرح شیعہ تھا، فوراً پوچھ رہا تھا وائی وائی. اٹلانٹا والے نہیں بھائی، کویت والے. تو آ کے کہنے لگا مولا یہ بتائیے، میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے بابا جیتے یا ہارے؟ امام نے پلٹ کے کہا تیرا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا مولا میرا سوال یہ حسین جیتے یا ہارے؟ تو چوتھے امام نے کہا تو نے ابھی کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھی 2 رکعت. تو کہا یاد رکھ دنیا میں جب تک سجدے ہوتے رہیں گے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. ویری کلیئر. امام کہتا ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان تم کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں جب تک سجدے ہوں گے وہ میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. دوسرا سوال جو یزید کرتا تھا، یزید کی فیوریٹ چیز کیا تھی جس کو امام حسین ختم کرنا چاہتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھی؟ وہ آج ہم سب کی فیوریٹ ہے، ہماری روح کی غذا ہے، وہ میوزک. آپ کہیں گے یار ہماری تو نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے روح کی غذا آج کل ہماری کیا ہے؟ میوزک. یزید کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، پورا بیک گراؤنڈ،
اس کی ماں کا جو طریقہ، ماں کی جو فیملی تھی نا وہ پورے میوزک والے تھے. یزید کا گرینڈ فادر، نانا جسے آپ کہیں گے، یزید کی ماں، یزید کے انکلز، یزید کی آنٹیز، خالہ، پھوپھی، ماموں، سب کیا تھے؟ وہ لوگ غنا، ان لوگ میوزک کرتے تھے. اس زمانے میں جو میوزک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی جیسا آج کی میوزک ہے. اس زمانے میں ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے لوگ میوزک سنتے. تو یہ فیملی جو تھی، یہ میوزک پورا ان کا پروفیشن ہی میوزک تھا. تو یزید کی جو فیوریٹ چیز تھی نا وہ میوزک تھی. اب آپ کہیں گے یار آج کے ہمارے دور کی تو میوزک نہیں ہے فیوریٹ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کو امام نے ایسا ختم کرنا چاہا، اس لیے کہ یزید امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا اسلام، اور امام نے اس کو ختم کیا. دوستو میوزک جو ہے ایک بدترین چیز ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہربن لیون ہاربک کہ مولا ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی، تو سب سے پہلے اپنی لائف سے اس میوزک کو ہٹائیں. آپ کو معلوم آج ہم شیعت اسٹیج پہ آ گئی کہ میں آپ کو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، میں وہ واقعہ سناتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہے ہماری. میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، انڈیا کا ہے. انڈیا کا بھی اس جگہ کا نام ہے جو ویسٹ آف انڈیا. اب آپ سمجھے ویسٹ آف انڈیا میں کون کون آتا ہے؟ نہیں، احمد نہیں آتا، تاج پور آتا ہے، جمال پور ہے. بہرحال تاج پور جمال پور نہیں تھا. بہرحال میں ایک جگہ کا نام بولتا ہوں. ایک کی میت ہوگی، فیونل تھا. فیونل میں آپ کو پتا ہے کہ جب خبر میں ہوتا، میں آج اس ٹرپ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا ہوں، اس لیے کہ لاسٹ ایئر میں نے انہی مجالس میں اب ڈرانے والا نہیں ہوں بالکل اس ٹرپ میں، بالکل نہیں. اس لیے کہ میں تو ہوا کیا، آپ سوچیں، جس غور سے سنیں کیا حالت ہے آج ہماری کمیونٹی کی. پھر ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں. اس نے فیونل تھا، ہم بھی تھے. اس بندے کی باڈی کو خبر میں اتارا، بیٹا نیچے اترا. پلیز غور سے سنیں. تلخین کے وقت اوپر مولوی بیٹھ کے اسماعیفم، جیسے ہی کہا اسماعیفم، نیچے اس کا ٹیلی فون بجا. میں کیا کروں؟ ٹیلی فون بجا. اب سب سے پہلے دوستوں ان ٹیلی فون کے ٹونز کو بدلو. خوبصورت آواز نکلی. اب وہ بندہ پینک ہوا، کبھی یہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی یہ جیب، اس کو ٹیلی فون ہی نہیں ملنے لگا. افسوس کی بات یہ خود بھی سنا، ڈیڈ باڈی کو بھی سنایا. اب آپ سوچیں کہ شیعت کہاں ہیں؟ Then you are saying ہربن لیمن ہاربک. اب پینک ہونے لگا اور مسلسل بج رہا. انہیں اوپر بندہ کرتا ہے اسماعیفم کہتا ہے، فوراً وہ ٹیلی فون بج گیا. اب وہ نام بھی نہیں لیتا اور نیچے اس کو ڈیڈ باڈی کو سنا رہا ہے. کتنی تکلیف کی بات ہے. بامبے میں اس سال جب میں محرم پڑھ رہا تھا، 9 محرم کو ایک مس کال آئی. بعد میں کال آئی، پھر مس کال تھی تو میں نے کال کیا. کال کرتے ہی خوبصورت آواز آنے لگی. میں نے کہا بھائی یہی آواز آپ عاشورے کو بھی سنائیں گے لوگوں کو؟ ہم افسوس کی بات ہے، ویری بیڈ. تو میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، جعفریہ کے، بڑوں سے نہیں، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، کہ سب سے پہلے اگر صحیح معنی میں زیارت عاشورہ کی بلیسنگ لینا چاہتے ہو نا، صحیح معنی میں اس کی رحمت لینا چاہتے ہو نا، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ زیارت ہے، ہمارے پاس وہ امام کا کرم ہے. یقین کریں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے، یہ زیارت عاشورہ کوئی معمولی چیز کا نام نہیں جس میں آپ کے یہ جملے، اگر کوئی شخص ریئلی زیارت عاشورہ کسی مردے پہ پڑے، مردہ زندہ ہو جائے. کیا سمجھ رہے ہیں ہم زیارت عاشورہ کو؟ یہ وہ زیارت کسی مولوی کی لکھی بھی نہیں ہے، کسی مجتہد کی لکھی بھی نہیں. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلمات ہیں. یہ ہمارے چھٹے امام کے دہن مبارک کے کلمات ہیں. امام اسی لیے اس میں اتنی برکت ہے کہ آپ اگر خلوص کے ساتھ پڑھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے جو سالو نہیں ہو سکتا اس عاشورہ سے. یہاں بھی آپ دیکھیں، وہاں کتاب لی ہے میریکلز آف زیارت عاشورہ، آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے میریکلز آف زیارت. کیا ہے یہ میریکلز آف زیارت؟ کسی اور زیارت کے لیے نہیں ہے، ہر زیارت کی برکت ہے. میں کسی زیارت کو کم نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا کہ عاشورہ اگر گھروں میں شروع ہو جائے، اپنے اپنے گھروں میں، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کوئی پرابلم، آپ کے امیگریشن کا پرابلم،
बिजनेस का प्रॉब्लम हो, जॉब का प्रॉब्लम, बीमारी हो, पीस हो, स्ट्रेस को खत्म करना चाहते हैं, कोई बीमारी, एक का जवाब नहीं, 70, बास रिवायतों में 70,000 है। इतनी बड़ी चीज हमारे पास है, उसमें हम कह रहे हैं वो हरबन लेबन हारब कि मौला मैं जंग करूंगा, मौला मैं जंग करूंगा। आपने जिसके साथ जंग की, देखिए दोस्तों, जबान की नोक से हरबन कहने से कुछ नहीं होता। यहां से कहो, यहां से एक दफा कहो ना। मैं तो कहता हूं ना यार कि यहां लोगों की इतने प्रॉब्लम, 8 दिन हुआ मुझे अमेरिका आके, हर स्टेट में मसले, हर स्टेट में मसले, किसी का इमिग्रेशन का प्रॉब्लम, किसी की बीमारी, किसी का, और आप जिस मुल्क में रहते हैं यहां तो स्ट्रेस ज्यादा है, बेइंतहा स्ट्रेस। ये वो मुल्क है कि मुझे कहा कि अभी मियामी में से आ रहा हूं, जहां ठहरा था, कहा मौलाना हम मेल्स चेक ही नहीं करते, जो बाहर मेल बॉक्स होता है ना उसको ओपन करते हैं, बड़ा डर लगता है। मैंने कहा क्यों डर लगता है? मैं क्या बोलूं आपको। कहते हैं वो खोलते हैं तो फिर चेक्स लिखना पड़ता है, बिल्स आते हैं, तो हम खोलते। दुनिया में यह है कि एक मुल्क ऐसा कि जहां अपना मेल बॉक्स खोलते हुए लोग घबरा रहे हैं। क्या करो, चल बात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ ले बाबा से बोलन। आप अमेरिका में अपना मेल बॉक्स खोलते हुए घबरा रहे हैं, कभी आपने यह सोचा कि आपका मेल बॉक्स कोई और भी खोलेगा? आज नहीं खुलेगा मेल बॉक्स आपका, यही मेल बॉक्स कोई और खोलेगा। आज आप इसलिए घबरा रहे हैं कि आपको चेक्स लिखना पड़ रहा है। उस वक्त जब मेल बॉक्स खुलेगा, उस वक्त चेक्स लिखना नहीं पड़ेगा। उस वक्त आप हर मेल को देख के कहेंगे नहीं ये गलत लिखा फरिश्तों ने, ये गलत है, परवरदिगार ये तो मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये बायस नहीं है हमारे साथ, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं। आपको शायद नहीं मालूम, 2011 के जो बैठे हुए ना, उनके पास, सबके पास लैपटॉप्स हैं। बिलीव मी, सबके पास आईपैड और लैपटॉप्स लेके बैठे हुए हैं। और जब बंदा आगे बढ़ के कहेगा परवरदिगार ये तो मैंने किया नहीं, तो वो फौरन प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे आपको और कहेंगे बाबा देख तेरा ये प्रिंट आउट, तूने फुलान टाइम पे इतने सेकंड में तूने ये काम किया था। आज हम मेल बॉक्स खोलते हुए घबराते हैं, हमारा मेल बॉक्स भी खुलने वाला है। वो जो मेल बॉक्स खुलेगा ना, उसमें तो पूरी लाइफ का, पूरे लाइफ के चेक्स लिखना पड़ेगा दोस्तों। वो तो ऐसा होगा, वो टाइम पे कोई मदद करने वाला नहीं है। इमाम का जुमला है कि उस लम्हे से डरो, उस मिनट से, उस सेकंड से डरो जब तुम्हारा अमाल नामा तुम्हारे सामने आएगा, तो इंसान अपनी जबान को अपने दांतों से काट के कहेगा ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। तो ये तो हमारा हिसाब है। और ये जुमा जो था, ये इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और आपको पता है कि दुनिया की जो हालात है इतनी तेजी से बदल रहे, साइंस ऑफ रीअपियरेंस ऑफ इमाम इतनी तेजी से कि लास्ट ईयर जब मैं आया था और ये 11 महीने में इतने साइंस सामने आ गए। अब आप वो टाइम से इतने क्लोज होते जा रहे दोस्तों। मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा, मैं कोई टाइम फिक्स, गौर से सुने, मैं कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहा, लेकिन साइंस ऑफ रीअपियरेंस जो है वो इतनी तेजी से, लास्ट ईयर सिनेरियो कुछ और था, ये साल सिनेरियो कुछ और। दुनिया की करेंसी कहां जा रही है, हालात कैसे बदल रहे हैं आपको मालूम है। ये जो अभी इजिप्ट का रिवॉल्यूशन आया, यमन का जो आया, ये आज की रिवायत नहीं है, 1200 साल 1300 साल पहले उस वक्त का है। साइंस इतनी तेजी से बदल रहे, जस्ट यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर इमाम। ज़ुहूर कभी भी हो सकता, हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैं डेट फिक्स नहीं कर रहा, टाइम फिक्स नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा, इसलिए कि पुराने किताबों में अगर आप देखें, पुराने साइंस देखें, ये मिस्र, आप सोचें कि 30 ईयर से जो बंदा आयरन रॉड की तरह हुकूमत कर रहा था, 18 दिन में चली गई, 18 डेज। जालिम का यही नतीजा होता है, जालिम का अंजाम यही है।
مصر ایجپٹ کا ریولیوشن وہ تو ایک سب کے لیے ایک آنکھوں کو کھولنے کی چیز تھی. اس کے بعد یہ یمن والا کہ کوئی سوچا بھی نہیں. پھر آپ کا لیبیا. اور اب بتا رہا ہوں میں آپ کو, جسٹ پریپیئر یور سیلف. اگر سیریا کا ہو گیا, جو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہی ریولیوشن ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا بعد میں اگر ہونے کے بعد ویسا سینیریو آ گیا تو آپ بالکل تیار ہو جائیں. میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, میں بار بار کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے. سیریا کا اگر ریولیوشن آیا, سیریا کا انقلاب, وہ امام کو اتنا غریب کر دے گا, اتنا غریب کر دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سیریا کا اگر یہ انقلاب کامیاب ہو جائے, اور اگر ایک شخص جس کا نام سفیانی, وہ سفیانی نام بول کے نہیں آئے گا, اس کا ٹائٹل بھی ہو سکتا, وہ نکلے گا. اس لیے جمعہ, آج کا جمعہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا. میں لاسٹ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ امپورٹنٹ کیوں تھا. اگر سفیانی آ گیا, سیریا کا انقلاب جیسا ایجپٹ کا ہوا, یمن کا ہوا, لیبیا کا ہوا, یہ کوئی پہلے کا پریڈکشن تھا, معصومین کے زمانے کا پریڈکشن ہے, لیکن یہ حالات دنیا کے آج کل کے حالات میں نہیں تھا کہ اتنا جلدی دنیا کے انقلاب ایسا تیزی سے دنیا کا نقشہ بدلتا جائے گا. اگر سیریا کا آ گیا, سیریا کے بعد ایک شخص نکلے گا دوستو وہیں سے, وہی بیلٹ سے. فلسطین کہا گیا. رسول کے زمانے کا جو فلسطین تھا وہ آج کا اسرائیل بھی ہے, آج کا لیبنان بھی ہے, آج کا جارڈن بھی ہے. یہ چار چیزوں کا پرانے زمانے کا فلسطین ہے. اگر وہ لکھا ہے کہ فلسطین سے نکلے گا سیریا کے انقلاب کے بعد, اور وہ آ کے حکومت کرے گا, اس کا صرف سائن کیسے پہچاننا کیسا ہے آپ کو, اس کے چہرے پہ پیچز ہوں گے, آئیز گرین کلر کے ہوں گے, یہ ایریا سے آئے گا اور وہ حکومت کرے گا. اس کی حکومت صرف 9 مہینے کی بتائی گئی, جسٹ 9 months. 9 months میں اتنی تیزی کے ساتھ وہ حکومت کرے گا, اور وہ ریزن بنے گا ہمارے امام کے ظہور کا. ہم اس اللہ کو مانتے جو قادر مطلق, یہ بغیر سائنس کے بھی کوئی علامت کے بغیر وہ اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا. ہم اللہ کو, ہمارا اللہ مجبور نہیں, ہمارا اللہ قادر مطلق. میں ایک بات کہہ رہا, یہ ارشادات بھی معصومین کے, تو کم از کم تھوڑا سا پریپریشن کرو. سب سے پہلے اس چیزوں کو چھوڑو. میں ابھی آؤں گا, بتاؤں گا سائنس, کچھ سائنس آج بتاؤں گا کہ جو اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے, اپنے سماج کو, اپنی سوسائٹی کو دیکھتے, تو اتنا کلیئر دکھ رہا کہ اتنی تیزی کے ساتھ حالات جو بدل رہے. امام کا ایک جملہ ہے, امام کا ایک جملہ مولا علی کا جملہ. مولا علی نے اس وقت کہا, کب کہا کہ میرے قائم کے ظہور سے پہلے 2-3 علامتیں حتمی بتائی, کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو جائے. روایتوں میں پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ قادر مطلق ہے. امام کا اس وقت کا جملہ تھا جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کوئی ایسی سائن بتائیے کہ جس کے بعد یقین آ جائے کہ یہ ہو جائے گا. تو امام نے کہا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی. راوی نے کہا مولا اتنی بڑی دنیا کیسا ہاتھوں میں آئے گی؟ تو آج کیا ہے آئی فون آپ کا؟ کہا کہ وہ قائم کے ظہور سے پہلے کے حالات. دوستو یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے, لیکن ہم اس میں توجہ نہیں کر رہے. ہم سوچ رہے نہیں, ہو سکتا. ہماری دعا تو یہ ہے کہ ہمارا امام آج آ جائے. آپ کوئی آمین تک نہیں بول رہا, دیکھ رہے آپ ہمارے حالات کتنے, ہم امام سے دور ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ. اس لیے کہیں گے تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا, ہمارے گرین کارڈ کا کیا ہوگا. ارے بابا گرین کارڈ یہ سب چھوڑو, امام کی سٹیزن شپ لو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بلند. سٹیزن شپ وہاں کی لو, امام کے پاس کی. اگر نہیں چاہتے نا, یہی ایک بتا, یہ بھی ایک سائن ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ ایگزیکٹلی یہ سائن ہے کہ آخری زمانے میں لوگ نہیں چاہیں گے کہ امام آ جائے. پکاریں گے امام کو, ظاہری طور پہ پکاریں گے, زبان کی نوک سے پکاریں گے, یہاں سے نہیں. عمل نہیں بتائے گا. ہم کیا چاہیں گے کہ امام آئے. ہم آپ کسی مومن سے پوچھے, کسی شہر کے مومن سے پوچھے, تم امام کو بلانا چاہتے؟ کہتے بالکل بلانا چاہتے. لیکن بلانا چاہتے تو کیسے بلانا چاہ رہے؟
ہم نہیں کہہ رہے ہر بن لیون ہر وقت مولا، ہم کو کہنے میں کیا جاتا. ایک چیز میں ایک بات روک کے کہتا ہوں، پلیز آج کے بعد کوئی زیارت پڑھو نا، اس کا ٹرانسلیشن پڑھو، عربی میں مت پڑھو، انگلش میں پڑھیں، گجراتی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، جو آپ کی زبان ہے. کوئی واجب نہیں ہے عربی میں پڑھنا، مت پڑھیں. اگر آپ اپنی لینگویج میں پڑھیں گے تو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ کیا بول رہے ہیں امام کو. کوئی آپ چھوٹا پرومس نہیں کر رہے، پرومس کر رہے ہیں آپ دنیا والوں سے نہیں، اس امام سے کرے جو حجت خدا ہے، جس کے صدقے میں آج ہم زندہ ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، حسینی ہے نا. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے کہ امام حسین سے رشتہ ہے. اس امام کا پرومس کر کہ مولا میں فائٹ کروں گا، مولا میں جنگ. اچھا یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی، ماں بہنوں کے لیے بھی. وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ جو آپ پرومس کر رہے اس کو فلفل کرنا آپ کا کام ہے. آپ انصاف سے بتائیے، دنیا میں آپ کا بزنس ہے، آپ جب اپنے کسٹمرز کو پرومس کرتے ہیں کہ میں یہ دے رہا ہوں تو آپ دیتے ہیں نا. ہم امریکہ میں تو میں نے دیکھا کہ بہت اس میں ٹیک کیئر کرتے، اس لیے کریڈیبلٹی خراب نہ ہو. اگر وہ خراب ہو جائے مارکیٹ میں تو ختم ہی ہو جاتے. اس سے زیادہ جو ہم کوشش کرتے وہ یہ کہ پیمنٹس میں اتنے اچھے ہوتے. میں بھی 14 سال سے آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں اگر $100 کا بھی کوئی پیمنٹ ہے تو کہا کر دو فوراً. میں نے کہا یار $100 آپ بعد میں بھی کرتے، جو ڈیو ڈیٹ ہے اس پہ کرنا لازم تھوڑی ہے. تو کہا نہیں، اگر ہو گیا تو ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی، ایک مارک آ جائے گا ہمارے اوپر. $100 کا بھی پیمنٹ ہے کریڈٹ کارڈ کا تو فوراً پے کرو. ہم نہیں چاہتے کہ مارکیٹ میں ہمارا نام خراب ہو، پھر ہماری کریڈٹ ختم ہو جائے. کتنی فکر ہے دیکھیں اس کریڈٹ کی کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے پاس خراب ہوتی ہے، who cares؟ امام کے پاس خراب ہوتی ہے تو who cares؟ مظلوم کربلا کو پرومس کرو ہر دن زیارت عاشورہ پڑھ کے، کیا فرق پڑ رہا؟ کہہ دو حسین سے ہر بن ہر وقت مولا میں فائٹ کروں گا. فائٹ تھوڑی کرنا ہے، مجھے تو ڈیری کوئن چلانا ہے، کاروبار دیکھنا ہے. بزنس کرو، ایسا کرو کہ تمہارا ایک $1 جو خرچ ہو نا وہ حسین ابن علی اس کو ایکسپٹ کرتا جائے. اپنی کریڈٹ کو حسین کے سامنے خراب مت کرو. انصاف سے بتاؤ دوستو، اپنے بزنس میں کوئی پرومس کرے اور آپ پرومس کو فلفل نہیں کریں، کوئی آپ کا امپلائی فلفل نہیں کرے تو آپ اس کو رکھیں گے؟ ایک دن آ کے سوری بولے گا، 2 دن آ کے سوری بولے گا، 3 دن سوری بولے گا، اس کے بعد بولے آپ بولیں گے تھینک یو ویری مچ، آئی ڈونٹ نیڈ یو، نکال دیں گے اس کو. اب اس سے زیادہ کرم حسین اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کرم امام حسین اور کیا چاہیے؟ ہم میوزک کو ہم نے چھوڑا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں. ہم نے چھوڑا ہے. کہتے ہیں یار امریکہ میں آپ میوزک سے روک رہے. میں میوزک سے میں نہیں روک رہا، اللہ کو بھی معلوم تھا کہ امریکہ ایک ملک آنے والا ہے. میں میوزک سے نہیں روک رہا. میں یہ کہہ رہا کہ جس سے حسین نے جنگ کی ہے اس سے، اور آخری زمانے کی علامات میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو آپ کو فائٹ کرنا ہے. اور اگر آپ نے کر لیا تو دوستو وہ سٹیج پہ پہنچو گے، اس مقام پہ پہنچو گے کہ فاطمہ کا بیٹا آپ کو سینے سے لگا لے گا. اور آج کا زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا، اتنی آپ تیزی سے آگے بڑھ، تو جب وہ سفیانی اگر وہاں پہ حکومت کرے سیریا میں تو جس اپنے آپ کو تیاری کریں. دیکھیے میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، لیکن حالات بدل رہے. نیکسٹ ایئر تک، شاید کمنگ 2012 تک، آئندہ محرم تک حالات اتنے بدل جائیں کہ آپ اپنے امام کے قریب ہو جائیں، بالکل وہ انقلاب بالکل قریب آ جائے. کہ اس سے بڑی ہمارے لیے آنر کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں امام آ جائے. ہماری تو دعا یہ، اس کے لیے دعا عہد پڑھیں آپ. میری خواہش ہے آپ سے 40 ڈیز تک پڑھو دعا عہد، پڑھیں آپ دعا عہد. آپ کے ہر گناہ کو اللہ معاف کرتا جائے گا دعا عہد میں. ایک ایک جملے کے بدلے، ایک ایک ورڈ کے بدلے اللہ 1,000 نیکی لکھے گا، اس میں 1,000 گناہ معاف کرے گا. 40 ڈیز تک پڑھو،
اس کے بعد دیکھو کہ جب ظہور ہوگا تو تم کتنے قریب ہوگے امام سے. دعا عہد اینڈ زیارت عاشورہ. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے امام سے قریب ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ظہور کے وقت کو پائیں تو 40 دن تک نماز جعفر طیار پڑھو. یہ ایک عجیب تحفہ ہے امام کی طرف سے. 2 چیزیں میں دے رہا ہوں آپ کو, عہد نامہ, عاشورہ اور جعفر طیار. دیکھیے یہ نہیں تھا کہ عاشورہ آپ صرف جو ہے 10 محرم کو پڑھ کے پھر آئندہ سال 10 محرم کو پڑھنا ہے, نہیں, آپ کو پڑھنا ریگولر پڑھنا ہے. اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, امیگریشن ہے, بزنس ہے, کوئی پرابلم ہو, اس کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. عاشورہ اور نماز جعفر طیار یہ پڑھ کے دیکھو کہ آپ دیکھیں گے آپ اس وقت کا جو وہ ماحول آئے گا نا, جب وقت آئے گا جو سائنس تیزی سے بدل رہے, اگر ان حالات میں ہم پہنچ گئے اور ہم نے امام کے زمانے کو پا لیا, اگر یہ سیریا کا انقلاب کامیاب ہو گیا اور اس کی حکومت آ گئی, تو اس کے جو بتائے گئے کہ وہ اس کے حالات کیسے ہوگا, حکومت کیسے کرے گا, وہ جو 9 مہینے حکومت کرے گا نا, وہ دشمنان اہل بیت کو کی حکومت ہوگی اور شیعہ نے حیدر کرار کو چن چن کے قتل کرے گا. اس کے بعد وہ ایک آرمی کو تیار کرے گا اور اس کی آرمی جو تیار ہوگی وہ ایجپٹ سے آئے گی, اس لیے کہ آج ایجپٹ میں انقلاب ہے, پورا ہر چیز ختم ہو گئی وہاں پہ. ایجپٹ سے آئے گی, یمن سے آئے گی, ٹونیسیا سے آئے گی, یہ بیلٹ سے, یمن سے, یہ بیلٹ سے آ کے اس کو جوائن کرے گی. اور یہ جو سفیانی ہے وہ 9 منتھس تک حکومت کرے گا. 9 مہینے میں وہ ایک آرمی کو تیار کر کے مدینے کی طرف بھیجے گا. اس وقت یہ جو بڑی حکومت ہے نا, یہ حکومت بھی آگے پیچھے ہوگی. اس لیے کہ دوستو جب حالات بدلتے جا رہے, اب ایک انقلاب باقی ہے, صرف سیریا والا. اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں if میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہی ہے, اس لیے کہ اگر کوئی ڈیٹ فکس کر دے یا کوئی یہ بتا دے کہ یہی ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, سب جھوٹا ہے. میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو حالات بدلتے جا رہے ہیں نا, وہ حالات کو دیکھ کر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اس لیے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو تیار کریں. اب وہ اگنورنس سے باہر نکلے, اس غفلت سے باہر نکلے. اس لیے کہ اگر اگنورنس میں رہیں گے, غفلت میں رہیں گے, آخری زمانے میں مومنین کی علامت یہی بتائی گئی, آخری زمانے میں ہماری عورتوں کی علامت یہی بتائی گئی کہ عورت اور مرد امام کے چاہنے والے معصوم کہتے ہیں کہ زبان کی نوک سے کہتے رہیں گے, زبان سے کہتے رہیں گے کہ مولا آئیے, مولا آئیے, مولا آئیے, لیکن ٹوٹل اگنور رہیں گے, دنیا میں اتنے ڈوب جائیں گے. اسی کے لیے مولا نے کہا, اسی کے لیے مولا علی کا جملہ ہے کہ آخری زمانے میں حالات یہ ہوں گے کہ دنیا میں اتنے ڈوب جائیں گے, ان کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, وہ صرف اپنی عمارت بنائیں گے, اپنے لیے سوچیں گے, می اینڈ مائی فیملی سوچیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ویسٹ کا نعرہ, آج آپ دیکھیں کہ آپ جس ملک میں ہیں یا دنیا بھر میں, ان لوگوں کا نعرہ کیا ہے, می اینڈ مائی فیملی. میں اپنے آپ کو دیکھوں, اپنے فیملی کو دیکھو. نو, اسلام کا نعرہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے مولا نے کہا کہ آخری زمانے میں جب دنیا میں محبت میں لوگ ڈوبتے جائیں گے, ورلڈی محبت ہوگی. یہ ایول ورلڈ ہے دوستو, ایول ورلڈ ہے. اس کی محبت جب بڑھتی جائے گی تو مولا کہتے ہیں کہ تم کو پتا نہیں کہ تم دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ تمہارا کفن بازار میں آ گیا. کفن بازار میں آ گیا. یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہیں, یہ اس علی کے جملے ہیں کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے حالات اتنے خراب, ہمارا کلمہ پڑھنے والے. انصاف سے بتاؤ دوستو کہ پہلی آواز میں امام کو کتنے لوگ چاہیے؟ 313 نا, 313. آج دنیا میں شیعہ کتنے؟ ملینز کی تعداد میں ہے نا. امام کو کتنے چاہیے؟ 313. یہ ہمارے لیے فکر کی بات نہیں ہے, ہمارے لیے سوچ کی بات نہیں ہے کہ مولا کو صرف 313 چاہیے اور ملینز کی تعداد میں شیعہ ہیں. اس لیے کہ دیکھیے اللہ کی مصلحت بھی ہے ظہور میں, لیکن ایک وجہ ہم بھی ہے. یہ مت سوچے کہ مصلحت الہی ہے, امام نہیں آ رہا. نو, اگر آج میرا جملہ نہیں ہے, آج میرے مولا کو ویسے مل جائیں تو آج ظہور ہو جائے امام کے لشکر کے. اس کا مطلب ہے کہ امام کو 313 نہیں ملے ابھی تک. اب یہاں روک کے ایک واقعہ پڑھوں. مشہور ہمارا مرجع الحاظ سید ابو القاسم الخوئی, غور سے سنیں. ان کے والد, اب آج تک لوگ آغا خوئی کی تقلید میں, 93 میں انتقال ہوا آپ کا. ان کے والد علی اکبر الموسوی 50s میں
ان کا انتقال ہوا اسی سینچری میں 1950s میں. لیٹ 40s میں پلیز غور سے سنیں, یہ نجف اشرف سے اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب ہو. نجف اشرف سے ہلے کی طرف گئے, ہلا جو 60 یا 70 کلومیٹرز پہ ہے. اگر آپ کاظمین سے نجف آتے ہیں تو وایا ہلا آتے ہیں, یا نہیں نجف سے کاظمین جاتے ہیں تو وایا ہلا جاتے ہیں. ہلا گئے جہاں کے علامہ ہلی. غور سے سنیں, امام کو کتنے چاہیے؟ 313. ان کے والد سید علی اکبر الموسوی عراق سے نجف اشرف سے ہلا گئے. ہلا میں انٹر ہوئے آج سے 50 سال پہلے. جب انٹر ہوئے تو دیکھا ایک بہت بڑا مزار ہے. سائڈ سے دیکھتے ہیں تو امام بارگاہ نظر آتا ہے جیسا یہ جعفریہ, دوسری سائڈ سے دیکھتے ہیں ایک مسجد نظر آتی, ایک سائڈ سے دیکھتے ہیں ایک مقبرہ نظر آتا. خبر کا وہ انہوں نے کہا یہ ایک ہی چیز ہے, 3 جگہ سے, ایک 3 سائڈ سے الگ الگ ہے. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو ان لوگوں نے کہا تم کو نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. تو کہا ارے حیرت ہے, تم کو نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا بابا نہیں معلوم. تو کہا کمال ہے, آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ یہ جن نہیں جانتے تھے کون ہے آغا خوئی کے والد. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے کیا چیز. تو کہا یہ حاجی علی کا مقبرہ ہے. تو کہا یہ حاجی علی کون تھا؟ تو کہا حاجی علی کو نہیں جانتے؟ تو نے کہا نہیں جانتا میں. تو کہا کمال ہے آپ نہیں جانتے. اچھا اس زمانے میں کمیونیکیشن ایسا نہیں تھا جیسا آج کا کمیونیکیشن ہے, میں 50 ایئرز پرانی بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ حاجی علی کو نہیں جانتے؟ تو کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہ تو اتنا مشہور آدمی. تو کہا ہوگا ہلے کا, میں ہلے کا نہیں ہوں. تو کہا انہوں نے پوچھا بتا آخر یہ چیز کیا ہے؟ تو کہا ہلے کا سب سے زیادہ امام کا چاہنے والا. جاہل آدمی تھا, کوئی بڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا, مگر ایک نارمل آدمی تھا, غریب آدمی تھا. تو کہا یہ وہ آدمی ہے جس سے امام سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی. یہ ایسا امام کا چاہنے والا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی وہ فوراً امام کو اپروچ کرتا, اور اپروچ کر کے لٹرلی مطلب محبت میں یہ کہتا مولا آپ کیوں نہیں آتے, مطلب لڑنے کی بات, محبت میں کہتے مولا آپ یہ کریں, آپ میرے لیے کریں, اور اس کے کام ہوتے. آج کتنا ڈیفرنس ہے دیکھیں. آج اگر ہمارے پاس مصیبت آتی ہم نہیں پکارتے اپنے امام کو. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے, میں 8 دن آپ کے پاس ہوں, تھوڑا سا اپنی سٹائل کو, لائف کے سٹائل کو چینج کریں. یقین کریں اگر صحیح وجہ سے اپروچ کریں نا امام کو, کہ کوئی, میں یہ نہیں کہتا کسی دوسرے معصوم کو مت پکارو, ہر امام کو پکارو. ارے معصومین تو بہت بڑے ہیں, خمبر اور فضا کو پکارو یار, وہ عطا کریں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن اپنے امام سے اپروچ کرو. اگر امام سے اپروچ کرو نا تمہارے کام کل کا کام آج ہو جائے. معصوم سے اپروچ کرو. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ کون تھا؟ تو کہا یہ حاجی علی. پلیز غور سے سنیں, بڑا امام کا چاہنے والا ہے, صحیح معنی میں چاہنے والا تھا. ایک دن ہلے میں فساد ہو گیا, کئی لوگ مر گئے شیعہ. یہ صحرا ڈیزرٹ میں چلا گیا, ڈیزرٹ میں جا کے فریاد کرنے لگا, کہنے لگا مولا آپ آتے نہیں, مدد نہیں کر رہے, آپ ظہور کریں. اس کے بعد اس نے یہ پڑھنا شروع کیا, عاشورہ اور استغاثہ امام کا. 40 دن کیا. امام سے ملاقات ہوتی ہے, ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے. کہتے ہیں مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ تو امام کا وہی جملہ کہ ابھی ہمارے چاہنے والے تیار نہیں ہوئے. اس نے کہا مولا ہلا بھرا ہوا ہے آپ کے چاہنے والوں سے, 20,000 15,000 آدمی آپ کے چاہنے والے. پلیز غور سے سنیں, مشہور واقعہ ان کی زندگی. ان کی جو بائیوگرافی چھپی ہے سید علی اکبر الموسوی کی, اس کا واقعہ پڑھو. تو کہا مولا اتنے 15,000 آپ کے چاہنے والے ہلے میں؟ تو امام مسکرانے لگے. امام تو بہتر جانتا تھا نا کہ کتنے چاہنے والے ہیں. کہا نہیں مولا 15,000. امام نے کہا اچھا پورے 15,000 ہیں؟ تو کہا 15,000 تو آپ پہ جان دے دیں گے, آپ اعلان کریں مولا آپ کو 313 چاہیے خالی ہلے میں اتنے, اور دنیا بھر میں کتنے ہوں گے؟ امام نے کہا کہ حاجی علی سوائے تیرے اور وہ بچر کے کوئی نہیں. کہا نہیں مولا میں جانتا ہوں, دعا ندبہ پڑھتے, دعا عہد پڑھتے, آپ کو پکارتے. امام نے کہا اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے کتنے ہمارے چاہنے والے؟ اس نے کہا گارنٹی ہے مولا. اس نے کہا اچھا اعلان کر دے کہ آئندہ جمعرات کو میں تیرے گھر پہ آنے والا ہوں, تو اپنے لوگوں کو سلیکٹ کر,
सेलेक्ट करके 70 आदमी को लेकर आ। बास रिवायतों में 313, दूसरी किताब में 313 को लेके आ, ये ऐलान करके उनसे कहते कि मैं आने वाला हूं। इसने कहा मौला 313 तो सेलेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है 15,000 में से। कहा तू जिसे समझता है बड़ा मुकद्दस सही चाहने वाला है, उनको लेकर आ। उसने कहा ठीक है, लेकिन इमाम ने कहा सुन, जो तेरा घर है, घर की जो छत है, टेरेस जिसे आप कहते हैं, उस पे 2 बकरे गोट लाके पहले से रख देना, और एक छुरी और एक कपड़ा लाके रख देना, किसी को बताना नहीं ऊपर गोट है। उसने कहा ठीक। उसने ऐलान किया मस्जिद में, लोगों से कहने लगा कि देखो इमाम आने वाले। लोग पहले यकीन नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो इसकी बात, इसकी मोहब्बत को देखकर सब जमा हो गए इसके घर पे उस थर्सडे के दिन। मुहर्रम का ये फ्राइडे, सॉरी थर्सडे, ये मुहर्रम का फ्राइडे था, आखिरी फ्राइडे, जिसके लिए मैंने पूरा आज का दिन की टॉपिक ही बदली, इसलिए कि कल से मेरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नबी आदम के और पूरे नबियों के वाक़यात होंगे। तो यह जुमा था, लास्ट थर्सडे ऑफ मुहर्रम। उसने कहा ठीक है। अब आप सोचें, इमेजिन करें, एक चांस था लोगों के दिल में, एक एम्बिशन था कि शायद मेरी इमाम से मुलाकात हो। अगर कोई आपको यहाँ अटलांटा में कह दे कि इमाम आने वाला है, आपको थोड़ा चांस होगा कि ये यकीन है कि इमाम से होगी मुलाकात, लेकिन एक दिल में कितनी ख्वाहिश कि इमाम से मिलना है, इमाम से मिलना है। फ्राइडे के दिन उन लोग वो आए और मगरिब के बाद से इसके घर में बैठकर दुआएं पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। कहता है कि 12 बजे के बाद, गौर से सुने प्लीज, 12 बजे के बाद एक नूर था जो इसके छत के ऊपर आया। किसी ने कुछ सिर्फ नूर को देखा, और ऊपर से एक आवाज आई, हाजी अली ऊपर आ। ये तो जानता है, सब लोग एक्साइटेड। ये दौड़ता हुआ ऊपर गया, ऊपर गया, इमाम से मुलाकात होती है। इमाम कहते हैं सब आ गए? कहां आ गए? इमाम ने छुरी ली और उस बकरे को उस जगह पे काटा। जानते ना पन्नाला जिसे कहते हैं, ऊपर से जो पानी, वेस्ट पानी आता है जब बारिश होती है, खाने काबा का भी एक पन्नाला है, तो उसके पास बकरे को ज़िबा किया। ताज़ा ताज़ा खून नीचे गिरा, हाजी अली वहीं बैठा हुआ है। उसके बाद इमाम ने उस बुच्चर को पुकारा, अब्दुल अली उसका नाम था। वो ऊपर आया, वो इमाम से मिलता है। इमाम ने दूसरे बकरे को लिया, वहां ज़िबा कर दिया। कोई आवाज ऊपर से नहीं आ रही। नीचे जो बैठे हुए थे उन लोगों ने देखा कि ताजा ताजा खून नीचे गिर रहा है। उनको ये नहीं मालूम कि ऊपर बकरा ज़िबा हो रहा है। वो कह रहे हैं ये क्या मसला है? पहले हाजी अली गया, उसका हमने खून देखा, अब ये गया, इसका खून देखा। अब इमाम ने गौर से सुने दोस्तों, अफसोस की बात है, इमाम ने उस वक्त हाजी अली से कहा जाकर जो नीचे है ना उन सब से कह के ऊपर आ जाए। तो हाजी अली ने जाकर पुकारा, स्टेप्स के पास, स्टेयर के पास पुकार गए भाई, जैसा कह रहे गए मेरे मोमिन भाई ऊपर आओ। आवाज नहीं आ रही। मौला ने कहा कि क्या हुआ? तो कहते हैं मौला सब एक दूसरे से लड़ेंगे कि हम पहले देंगे। मौला ने कहा जा पुकार ना। उसने पुकारा, आवाज नहीं है, 3 दफा आवाज दी। उसके बाद इमाम ने कहा जाकर नीचे देख। अब नीचे देखा तो सिर्फ जूते नजर आए, एक आदमी नजर नहीं आया। दोस्तों ये अवेयरनेस है हमारे पास, हमको सोचने की बात है। कल वो लोगों ने क्या हो सकता हम भी वही करें, अपने बिजनेस में बिजी हो जाएं। हम तो कह रहे हैं ना ज़ियारत आशुरा में हर बन लेमन हर बको कि मौला 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 मैं जंग करूंगा। कहां जंग हो रही है? हर आदमी आज रात में जब अपने अपने बिस्तरों पे जाए ना, अपने अपने बेडरूम्स में जाएं, लाइट को पुट ऑफ करके 5 मिनट अपने बेड के ऊपर सोचे कि अब मेरी पूरी 30-40 साल की जिंदगी में, 40 इयर्स की लाइफ में मैंने कहां कहां हुसैन की जंग की, हुसैन का साथ दिया, हुसैन के साथ होके यजीद के साथ हमने जंग की। दोस्तों आशूरा गुजर के आज कम से कम 20 दिन के करीब हो गए। आप खुद इंसाफ से बताइए कि 20 डेज में हमारी लाइफ में कितना चेंज आया। अगर हमारे पास चेंज नहीं आया तो then what? Tell me then what? अगर हम नहीं चेंज होते, छोटी बात है,
چہرے پہ داڑھی، یہ کس کی صفت ہے؟ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یزید چوتھے امام کا عابد بالغامی کا جملہ نہیں، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. پہلی مجلس جعفریہ میں کہہ رہا ہوں، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا تو امام نے کہا تھا میرے چاہنے والوں سے کہ کبھی بھی شیف نہیں کرنا. ہم کو دربار یزید یاد آتا. ہم جب گئے تھے دربار میں تو یزید کلین شیو ہو کر آیا تھا. اور اسلام کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس میں دخل نہیں دیتا. توضیح اٹھا کر دیکھ لیں آغا شیستانی کیا کہتے، رہبر کیا کہتے. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہربن رحمان حربکم. پلیز پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یوتھ سے. آج کل کہتے ہیں مولانا ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کہیں سے ہمارے اوپر پریشر ہے. وہ نہیں چاہتی کہ میں داڑھی چھوڑوں. میں نہیں کہہ رہا، کہتے مولانا اب کیا کریں، بیٹر ہاف ہے. اگر وہ روک دیں تو ہم کیسا؟ آج کل تو مسئلہ ہی ہے نا بھائی، حکومت ان کی بہترین حکومت وہ چلا سکتی ہیں گھر میں. کیا کہہ رہا سمجھے؟ میں کیا کروں؟ آپ کی جعفریہ کی گھڑی میرے سامنے آپ کی بڑی رکھ دی، رضوان بھائی نے بڑی گھڑی رکھ دی، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. گھڑی کی سوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے. 1 سال بعد پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولیں. تو دوستو اتنی امپورٹنٹ چیز، ہم کتنا کر رہے ہیں، ہم کتنا فائٹ کر رہے ہیں. آج ہم دیکھ کے کہتے ہیں وہ تو چلے گئے بابا، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ ایک آواز آئے گی. اور اب میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حالات بدل رہے. دیکھیے تیز، اب اویئرنیس کو پیدا کرنا لازم ہے. اب ہماری جو تھنکنگ اب تک تھی نا امام کے لیے، اس کو تھوڑا سا چینج کر کے تیزی سے آگے بڑھے. اب آپ یہ سوچ کے لائف کو زندگی سٹارٹ کریں کہ اب ہماری زندگی میں ہو سکتا، ہماری اس لائف میں ہماری دعا یہ ہے، ہماری دعا یہ کہ میرا مولا آ جائے. اگر آئندہ سال تک دیکھیں کتنے اور سائنس، میں انشاءاللہ یہ 7 دن کل سے ہیں یہ نبیوں کے واقعات کے ساتھ کچھ سائنس بھی بتاؤں گا کہ ری اپیرنس آف امام کے، اس لیے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے، اب ہماری ممبر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو، اپنی قوم کو اس اویئرنس کو پیدا کریں کہ دیکھو کبھی بھی تمہارا امام آ سکتا ہے. یہ تو ہماری پوری ذمہ داری ہے، ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے، 24 گھنٹے میں سوچے. وہ شیعہ ہی نہیں ہے کہ جو اپنے امام کے تعلق سے نہیں سوچتا. من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ماتا میتت جاہلیہ. کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا، عابد بالغرامی نہیں، کہ دیکھو تم اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرو گے تو ابو جہل کی موت مرو گے. رسول نے صرف یہ نہیں کہا کہ مرد، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، لڑکیوں کے لیے بھی حکم ہے، لڑکوں کے لیے بھی حکم ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی دنیا کو چھوڑیں، دنیا کی محبت کو اب چھوڑیں، اب تھوڑے سی اپنی لائف کے سٹائل کو بدلیں. اس لیے کہ دوستو اگر فرزند زہرا کے ظہور سے پہلے ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے اور 1 سال کے اندر اگر حالات تیزی سے بدل گئے، اور اس لیے کہ اس کے بعد جب امتحان شروع ہوگا، جب حالات بدلیں گے، دنیا کے بدلیں گے، ہمارے یہ بدلیں گے کہ ہمارے اوپر شیطان کا اتنا پریشر آ جائے گا، اتنا پریشر ہوگا. اب تو نہیں ہے پریشر، اب نہیں ہے نا پریشر نہیں ہے، لیکن ہم اس کے پریشر میں ہم چلے گئے نا. لیکن جب ظہور سے پہلے شیطان ہر مومن کے قریب آ جائے گا. جو ہمارا آج کل فیورٹ فرینڈ، کلوزسٹ فرینڈ کیا ہے، وہ آ کے جو پریشر کرے گا نا، اتنا چینج کرے گا آپ کو. یہ مت سوچو کہ آپ کی لائف بالکل گو تھرو ہوگی. نو، آخری زمانے میں ادھر سفیانی کا آنا، ادھر شیطان ہمارے گھروں میں انٹر ہونا، ہماری لائف میں انٹر ہو کے، اس لیے کہ اس کی شکست ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے بھی لاسٹ ڈیز آ رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہمارا امام ظہور کرے گا نا تو اس کے بھی لاسٹ ڈیز آ جائیں گے. اس لیے کہ آپ یہ دعا کریں دوستو، آپ کے اس امام بارگاہ جعفریہ میں امام آئے، آپ یہاں ویلکم کریں امام کو. آپ یہ سوچ کے جعفریہ میں آؤ کہ صبح شام آپ ایمان سے بتائیے کہ آپ اٹلانٹا میں بڑا گھر خریدتے ہیں، کبھی کسی شیعہ یا آپ گیری کوئن خریدتے، آپ کا بزنس ہے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، بزنس گرو کرے آپ کا.
میں انشاءاللہ 7 دن میں کھلوا دوں گا ڈیری کوئنز بڑے بڑے ہیں. آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو اوپن بزنس کیسا گرو کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ معصومین کے وہ ارشادات، ہمارا اسلام بھی اس کو کہتا ہے، پروموٹ کرتا ہے کہ بزنس کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو. جب انسان کاروبار کرتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن کیسا بزنس کرو؟ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر وہ آپ میری بات سنیں، ان اعمال کے ان دعائیں کریں، تو آپ یقین کریں اگر آپ کا سیل 10,000 ہے 1 لاکھ ہو جائے. بلیو می، میں کوئی جوک نہیں کر رہا. کل کی مجلس میں بتاؤں گا بامبے کے 2 واقعات اس سال کے، پوچھ لینا آپ. ایک بینڈرا کا ہے، ایک جوہو کا ہے. جا کے پوچھنا کیا تھے اب کیا ہو گئے. امام نے کیا کر دیا؟ امام نے کیا، اللہ نے کیا. کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک جملہ ہے نا کہ ذرے کو آفتاب بنانا، وہ امام ہی بنا سکتا، اللہ ہی بنا سکتا. آپ اور ہماری طاقت نہیں ہے. ہم یہ کوئی خدا نہ خاصا یہ نہیں سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں. جو میں تو ایک میسنجر ہوں، وہاں سے میسج امام کا لے کے آپ کو دے رہا ہوں. آئی ایم جسٹ اے میسنجر. آپ کو یا کتاب میں پڑھ لو یا مجھ سے لے لو، ایک ہی بات ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کل سے دیکھیں گے. آپ جب بتاؤں گا تو آپ دیکھنا کہ کیسا امام کا کرم ہوتا ہے. لیکن امام اسی پہ کرم کرتا ہے جو امام کے قریب بھی جانے کی کوشش کرتا. اگر آپ قریب جانے کی کوشش نہیں کر کے آپ دور سے ہلو ہائے کریں گے تو کیسا ہوگا؟ امام کے قریب جانے کی کوشش کرو، then you see the blessing. See the blessing of امام. بس دوستو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے. کل سے انشاءاللہ نبیوں کے واقعات میں آئے گا. انٹرسٹنگ چیزیں، نئی چیزیں کہ دنیا پیدا کیسا ہوئی، نبی آدم آئے کیسا، پیدا کیسا ہوا، پھر ان کے حالات، ان کی زندگی، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر یوسف، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ. بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں جو آج کے زمانے میں ایگزیکٹلی وہی پیریڈ آ گیا ہے نبیوں کے واقعات میں. تو بڑا کل سے انشاءاللہ بتاؤں گا. تو میری ریکویسٹ کہ امام کے اس حاجی علی کے واقعے سے تھوڑی سی عبرت لینا ہے کہ آج کا یہی جمعہ تھا جس دن یہ واقعہ ہوا تھا. امام نے امتحان لیا، اور ایک چیز یاد رکھیں، امام کا امتحان شروع ہو گیا. امام کا امتحان لینا شروع ہو گیا تو چیک کرو کہ کہیں ہم اس لسٹ میں نہ آ جائیں کہ جس سے امام امتحان لے رہا اور امتحان میں ہم فیل ہوتے جا رہے. ہاں، امام نے اس وقت امتحان لیا. وعدے تو سب کے کہ مولا میں آپ کو جان دوں گا، مولا میں آپ پہ جان دے دوں گا. امام کو کیسا شیعہ چاہیے پتہ ہے؟ ہارون مکی طرح، ہارون مکی جیسا شیعہ چاہیے. امام کو ہم ایسا تو شیعہ نہیں چاہیے کہ جو زبان کی نوک سے کہے الجل الجل اور اس کے بعد جو نا ختم کر دے. اگر ہم ہربن لیون ہاربکم کہہ کے پرومس کر رہے اور اس پرومس کو ہم ختم کر رہے، ڈیلی پرومس کرتے ہیں، ڈیلی امام کو آگے بڑھ کر امام کی مدد نہیں کرتے، تو میری خواہش یہ کہ دوستو آج پہلی مجلس میں کہ عاشورہ 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 شروع کر کے دیکھو، اپنے بزنس میں شروع کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو اپنے ڈیری کوئن میں جا کے پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ جا کے پڑھو. جب تم اوپن کرو اس کے بعد دیکھو گے اس عاشورے کی برکت. لیکن عاشورے کی برکت اسی وقت ہوگی کہ آپ امام سے جو وعدہ کر رہے اس وعدے کو پورا کرو گے تو تمہارا اسٹریس ختم ہوگا. آج دنیا میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ کیا کا پرابلم ہے؟ اسٹریس کا ہے. سکون، پیس ختم ہو گیا. $1 ملین ہے، اتنا سپریڈ بزنس ہے، لیکن رات میں جب بستر پہ سوتا ہے تو پل کھائے بغیر نیند نہیں آتی. نرم بستر ہے، لیکن اس کے برعکس روڈ پہ پتھر پہ سر رکھ کے سونے والے کتنے ہیں؟ کتنا سکون ہے. پل نہیں کھاتا، سامنے سے ایک ٹرک جا رہی ہے، بلوک کر رہا ہے ہارن کو، اس کی نیند میں فرق نہیں آتا. الحمدللہ مولا آپ کو یہیں اٹلانٹا میں رکھے. کبھی کبھی انڈیا بھی، جو آپ نے انڈیا میں بنگلہ دیش اگر جائیں گے نا تو وہاں پہ ایسے انسیڈنٹس آپ کو روز صبح شام ملتے ہیں. 1 ملین آدمی روڈ پہ سو رہا. جب میں بامبے جاتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اب پھر ان محلات کو دیکھ کے کہتا ہوں یار یہ محل میں رہنے والے سے بہتر نہیں ہے، یہ کم از کم سٹریس نہیں ہے. لیکن یہ دونوں کو چھوڑ دو، زمانے کا امام جو پیس دے گا نا وہ کوئی نہیں دے سکتا. تھوڑا سا باتوں پہ عمل کرو، تھوڑا سا اپنے چینج کرو، دین یو سی جب رحمت، جو سکون آپ کو ملے گا نا کہیں نہیں مل سکتا. خود امام مولا علی کہہ رہے ہیں
دعائے کمیل کا ٹرانسلیشن پڑھو. مولا علی دعائے کمیل میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیرا ذکر ایسا ہے، تسبیح ایسی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، قلبی سکون ہے، دعا ہے، دوا ہے تیرا ذکر. تو دوستو بس ایک کوشش کرو جو آج میں نے بتایا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا. اب تھوڑا سا اپنے آپ کو ریویو کریں، ریویو کر کے چیک کریں کہ یار میں کیا خدا نخواستہ ان میں تو نہیں ہوں کہ جس سے یہ پرابلم ہو جائے گا. امام سے تھوڑا کلوز ہو جائیں. 7 ڈیز میں اور 7 دن باقی ہیں، 7 مجلسیں. کوشش کروں گا کہ آپ تک ایک ٹوٹل میسیج پہنچا کر اس اٹلانٹا سے جاؤں. صلوات پڑھے محمد والے. اور سکون سوائے ذکر حسین کے اور کہیں نہیں. فاطمہ کے لال کے ذکر میں وہ سکون ہے نا کہ آدمی اگر تھکا ہوا بھی فرش عزا پہ آتا ہے اور اگر 2 آنسو نکل جائیں تو شہزادی وہ سکون دیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ ان غریبوں کا ذکر ہے، ان غریبوں کا ذکر ہے کہ جس کا گھر، بی بی کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوگا. خود امام کا وہ جملہ کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. عزیزو امام کا یہ جملہ عجیب جملہ ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا. کہاں کہاں حسین کو رلایا؟ علی اکبر کے زخمی سینے کو دیکھ کر حسین روئے، قاسم کا پامال لاشا اٹھا کر روئے، اون و محمد کی میتیں اٹھائیں تو زینب کی غربت یاد آئی، عباس کے شانے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو بہنوں کی چادر یاد آئی، سکینہ کے رخسار یاد آئے. عزیزو علی اصغر کی میت کو لے کے آتے ہوئے آپ کو یاد کیا اور کہا کاش میرے شیعہ ہوتے. دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگ رہا تھا لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں تھا. بعد میں حسین یہ سوچ کے روتے تھے کہ میرے بعد میری بہنوں کے سروں سے چادر چھینی جائیں گی، میرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے. اور بیوی کو اتنے تماچے مارے گئے شہادت حسین کے بعد کہ بیوی کے رخسار نیلے ہو گئے، بیوی کے کان زخمی ہو گئے. عزیزو ہر تماچے کے اوپر سکینہ کبھی حسین کو پکارتی تھی، کبھی عباس کو آواز دیتی تھی اور کہتی تھی بابا میرے رخسار دیکھو. اور یہ جو ایام اب گزر رہے ہیں، ابھی آپ نے چوتھے امام کی شہادت کی مجلس کی ہوگی، یہ وہ کربلا کا عزادار ہے، یہ وہ کربلا کا بیمار امام ہے کہ جس کے اوپر جو ظلم ہوا نا 34 برس 34 ایئرز تک امام کربلا کے بعد زندہ رہے. یہ حالت تھی کہ پانی آتا تو کبھی علی اکبر یاد آ جاتے، کبھی علی اصغر یاد آتے، اور کبھی کھانا آتا تو روتے کھانے کو دیکھ کے کہ ہائے میں صبح سے شام تک فاقے میں تھا اور کھانا آ گیا لیکن میرے کربلا والے بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے. عزیزو امام کا یہ حال تھا کہ مدینے میں جب گھر سے باہر جاتے کوئی اگر جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کرتا نا، امام کو دیکھ کے جانور کو چھوڑ دیتا، ذبح نہیں کرتا. لیکن اگر امام کی نگاہ پڑ جاتی اس کے اوپر تو قریب جا کر اس سے اتنا پوچھتے کہ بھائی یہ بتا کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ تو وہ کہتا مولا یہ آپ کے جد کی سیرت ہے، ہم کسی جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے. بس امام کربلا کا رخ کرتے اور کر کے کہتے بابا مدینے کے جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوئے، ہائے میرے کربلا والے پیاسے شہید کر دیے گئے. اس امام کی ایک روایت سنے کہ امام کے منہ سے سنے کہ امام کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی. عزیزو جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا اور بی بی زینب نے نانا کو سلام کیا، ماں کو سلام کیا، سلام کر کے چوتھے امام کے گھر میں آ کے قیام کرنے لگے. بس میں نے زحمت کو تمام کیا، 2 آنسو نکلے کہ بی بی فاطمہ کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا ماتم ہوا، امام حسین کو سکون ملے کہ علی ابن الحسین کا ماتم ہوا. ایک روایت سنے
کہ چوتھے امام کے منہ سے سنے کہ ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ عزیزو، امام کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد بی بی زینب اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب کے گھر گئی۔ جب گھر جا کر بی بی نے اپنے شوہر کو سب بتایا کہ عبداللہ، میرے بھائی کی شہادت کے بعد میرے سر سے چادر چھینی گئی تھی، میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی تھی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے تھے، بس یہ سنا تو عبداللہ شوہر ہے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے کہ مجھے شام جانا ہے۔ تو بی بی نے روکنے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ بار بار کہتے تھے مجھے شام جانا ہے۔ بی بی آئیں چوتھے امام کے پاس اور آ کے کہنے لگیں کہ بیٹا چل کے عبداللہ کو روکو، کہیں وہ شام نہ چلے جائے۔ بس عزیزو، عبداللہ امام کے پاس عبداللہ آئے اور امام نے عبداللہ سے کہا عبداللہ آپ شام نہ جائیے۔ تو عبداللہ نے کہا بیٹا مجھے کام ہے۔ ایک پھر امام نے روکا، تیسری مرتبہ امام نے حکم نافذ کیا کہ آپ شام نہیں جائیں گے۔ بس عزیزو، اب تک چوتھے امام کہہ رہے تھے، عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک جملہ کہا کہ بیٹا سید سجاد، ارے عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کے بازوؤں میں رسم بن جائے، ارے عبداللہ زندہ رہ جائے، زینب کے سر سے چادر چھین جائے، بس یہ سننا تھا۔ اب امام تڑپنے لگے، تڑپتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اے پھپا، آپ نے صرف سنا ہے، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دربار یزید تھا، 700 کرسی نشین تھے، شمر کہہ رہا تھا حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ ارے کوئی میرے دل سے پوچھے، میں دیکھ رہا تھا زینب کی پیٹھ پہ تازیانے مارے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا مصیبتیں آتی جا رہی تھی۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے ان مصائب کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لے، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ بی بی زینب کا، بی بی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا، مولانا رفیق نقوی صاحب بھی بیمار ہیں اور ایک جواد صاحب ٹورنٹو میں بیمار ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما۔ شہزادی زینب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کے روزی میں برکت عطا فرما، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہے تو ان کے قرضوں کو ادا کر، دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودی عربیہ میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے، آزاداری کرنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے، جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کو سلامت رکھ اور تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے لیے، اور جو اس عزاخانے کی انتظامیہ ہیں ان کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، اور سید علی اقبال آج اس بندے مومن کی برسی ہے اس کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں رہے بے قراروں کا ماتم، جو ہے بے کفن کربلا کی زمین پر،
آؤ کرے ان غم کے ماروں کا ماتم عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل بندواں کے رسن ہاتھوں میں اور خطبہ سنا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے ظلم کے ڈھائی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ڈارس تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ چھ ماہ کے اصغر کو بھی چولہے کے مجائے دکھ درد چھپائے آگوش میں تربات کے صلح آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل شہر مدینہ تھے اون محمد جو میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی پر کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم